قلم تصورات کو ماں کا نام دیا ہے۔ حضور قلندر بابا اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے ارشاد کے مطابق پانی تصورات کا خول یا ایسے جوہروں کا مجموعہ ہے جس میں جوہر تصور کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پانی کی ماہیت کا بیان ہے۔ اللہ نے فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، تمام امور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ یہ اسی طرح اشارہ ہے۔ ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ پانی ایسے تصورات کا خول ہے کہ جس جگہ ٹھہرتا ہے، جس شے میں وہ داخل ہو جاتا ہے، وہی شے بن جاتی ہے۔ پانی پھول میں جا کر پھول بن جاتا ہے، کانٹے میں کانٹا، پتھر میں پتھر، سونے میں سونا، ہیرے میں ہیرا بن جاتا ہے۔ وہی چاہتا ہے کہ پریشانیاں نہ ہوں، لیکن وہ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لامحالہ اس کے ذہن پر یہ خیال غالب آ جاتا ہے کہ کوئی ایسی ہستی ایسی ضرور ہے جس ہستی کو اگر پہچان لوں یا اگر ہستی سے اپنا تعلق قائم کر لوں تو میں حوادث سے محفوظ رہ سکتا ہوں۔ یہی تلاش، یہی طرز فکر، یہ حوادث سے محفوظ رہنے کا جذبہ انسان کو کوئی نہ کوئی عقیدہ رکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں یؤمنون بالغیب۔ دوسری صورت ہماری ذہن میں ہر وقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ انسان کے اندر خوشی کے جذبات ہوں یا انسان کے اندر تکلیف کے جذبات ہوں، وہ محدود، عارضی، مختصر یا طویل ہوتے ہیں۔ لیکن پریشانیاں، مسائل، راحت کے جذبات مستقل نہیں ہوتے۔ ایک آدمی جو آج پریشان ہے لازماً کل خوش ہوگا، ایک آدمی جو آج خوش ہے کل پریشان ہو سکتا ہے۔ یہ ایک محدود انسانی صفت ہے کہ اس سے انسان کسی بھی طرح چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کوئی ہستی ایسی ضرور ہے جس ہستی کے ہاتھ میں لاتناہیت ہے، جس ہستی کے ہاتھ میں پریشانیاں، مسائل ختم کرنے کی طاقت ہے، جس ہستی کے ہاتھ میں راحت کے وسائل ہیں۔ جب وہ ان لاتنائی صفات کو دیکھتا ہے تو اس کے اوپر راز منکشف ہو جاتا ہے کہ یہ صفات ایک طاقت میں مخفی ہے۔ وہ کسی ایک طاقت کی مخفی صفات کو تلاش کرتا ہے اور وہ مخفی طاقت اس کے سامنے آ جاتی ہے تو اس کو راحت کی ضمانت مل جاتی ہے۔ زندگی کے بارے میں یہ رات دن کا مشاہدہ ہے کہ کوئی آدمی رنج و راحت سے بے نیاز نہیں ہو سکتا، البتہ وہ خود اعتمادی کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ خود اعتمادی کا دعویٰ ہرگز اس بات کا ثبوت نہیں ہے کہ کوئی انسان رنج و راحت سے بے نیاز ہو گیا۔ البتہ غیب پر ایمان لانے کے بعد اسے بہتری کا یقین ہو جاتا ہے۔ وہ غیب پر یقین لانے کے بعد سمجھ لیتا ہے کہ جس طاقت کے ہاتھ میں میری زندگی ہے، جس کے ہاتھ میں پوری کائنات کی زندگی ہے، وہ طاقت راحت کا سامان مہیا کرتی ہے۔ یہ بات اس کو اپنی زمین پر موجود مخلوقات کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے بعد حاصل ہو جاتی ہے، اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ غیب پر ایمان لانا بہتری کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یعنی غیب پر ایمان لانے کے معنی یہ ہے کہ غیب میں جو کچھ ہے بہتر ہی بہتر ہے، اس لیے کہ غیب رحیم کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ، اور کسی آدمی کی حق نہیں کہ اس سے باتیں کرے اللہ مگر اشارے سے یا پردے کے پیچھے سے یا بھیجے پیغام لانے والا۔ سورہ شورى آیت 51۔ اس آیت مبارکہ میں اس بات کی وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسانی حواس کی رسائی اتنی ہے کہ وہ اللہ سے ہم کلام ہو سکتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم کلام ہونے کے الگ الگ طریقے ہیں، درجے اور راستے ہیں، لیکن یہ بات بہرحال ثابت ہو جاتی ہے کہ حواس کی رسائی اتنی ہے کہ اللہ سے انسان مخاطب ہو سکتا ہے، اللہ کے تخاطب سے آشنا ہو سکتا ہے۔ جب انسان اللہ کو مخاطب کرتا ہے، جب اللہ انسان کو مخاطب کرتے ہیں تو اشارہ کرتے ہیں، اور یہ اشارہ ایسا اشارہ ہے کہ اس کو دل دیکھ لیتا ہے،
جان لیتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے گفتگو کرنا چاہیں یا مخاطب کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے اللہ تعالیٰ اشارے سے مخاطب کریں گے، یا پردے کے پیچھے سے باتیں کرتے ہیں یا فرشتے کے ذریعے سے. اشارے کی بات کرنا، پردے کے پیچھے سے بات کرنا یا پیغام لانے والے کی معرفت باتیں کرنا، سب دل کا دیکھنا ہے. اللہ نے دل کے دیکھنے کا تذکرہ ان الفاظ میں کیا ہے، جھوٹ نہ دیکھا دل نے جو دیکھا. یہ اللہ تعالیٰ کا وہی طرز تکلم ہے جسے وہی کہتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کے ذریعے، یا اللہ تعالیٰ ایک چیز کے ذریعے بات کرتے ہیں. یعنی انسانی آنکھ ایک چیز کو دیکھتی ہے، اللہ کیا پیغام لانے والے کو دیکھتی ہے. مطلب یہ کہ انسانی حواس کی رسائی اتنی ہے کہ جب اللہ اس کو مخاطب کرتے ہیں تو انسان کی حص جسے بصارت کہتے ہیں اللہ کے پیغام لانے والے کو دیکھ لیتے ہیں. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور کسی طرح اپنے بندے پر رونمائی کرتے ہیں. اس طرز کا نام حجاب ہے. مثلا ایک جمیل اور نور علی نور صورت میں بندے پر جلوہ فرماتے ہیں. کسی بھی صورت میں اللہ تعالیٰ بندے کے سامنے آتے ہیں، آ سکتے ہیں، آ جاتے ہیں. یہ جمیل صورت اللہ نہیں حجاب ہے. اس لیے کہ جب بھی صورت کا تذکرہ آئے گا تنہائیت زیر بحث آئے گی، اور اللہ تعالیٰ لا تنہائیت ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب اپنی صفات میں جلوہ فرماتے ہیں تو بہرحال کوئی خد و خال ایسے ہوتے ہیں جن خد و خال میں بندہ اللہ کو دیکھ لیتا ہے. یہ خد و خال اللہ کی ذات نہیں بلکہ صفات ہے. اوپر کی آیت سے انسانی حواس کی طرزیں متعین ہو جاتی ہیں. قانون یہ ہے کہ انسانی حواس کسی نقطے پر ٹھہر جاتے ہیں. اس ٹھہراؤ کا نام شے ہے، اور یہ شے ایک شکل و صورت رکھتی ہے. دراصل یہ ایک لمحہ ہے، اس سے خود حواس کو جسم حاصل ہو جاتا ہے. حواس اس جسم کو خارجی اور معروضی دیکھتے ہیں اور محسوس کرتے ہیں، کیونکہ دیکھنے کی طرز اس کے علاوہ نہیں ہو سکتی کہ حواس خود کو اپنے بالمقابل دیکھیں اور خود ہی کو خود سے الگ شے قرار دیں. زندگی کی تمام حرکات و سکنات اسی طرز نگاہ کی مثالیں ہیں. اصولاً جب حواس کسی طرف اشارہ کرتے ہیں تو اشارتاً اندرونی خد و خال کو بیرونی بنا دیتے ہیں. جب حواس خود کا اعلان کرتے ہیں اور کہتے ہیں میں تو یہ میں صرف خلا ہوتی ہے. گویا حواس اپنے نقش و نگار کی طرف اشارہ نہیں کر رہے ہیں بلکہ ایک بے رنگ شے کا تذکرہ کر رہے ہیں جو صرف خاکہ ہے.